علامہ اکرام صاحب، اب ذرا آپ نے بتلانا ہے ہمیں خاص طور پہ آپ کی سیرت طیبہ اور سیرت طیبہ کا جو پہلو، خاص طور پر جو اس میں یعنی تصوف کا جو ایک رنگ ہے، جو آپ کی یعنی تصوف کا جو رنگ بنیادی طور پر وہ ایسا ہے کہ اس رنگ میں اپنے آپ کو رنگوانے کے لیے کثیر تعداد لوگ حاضر ہوتے تھے. یہ ایک تربیت کا باقاعدہ طور پہ آپ تصوف کے حوالے سے. دوسرا یہ کہ آپ کی شخصیت کے جو پہلو ہیں جس کے اندر آپ کی باتیں میں یعنی قناعت، شکر گزاری، صبر اور خدمت خلق کا جو جذبہ تھا، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس بلا شبہ اور بغیر کسی شک کے تصوف کی تربیت گاہ تھی. اور اگر تصوف کی بات کرتے ہیں یا تصوف کے حاملین کو جب ہم صوفی کہتے ہیں تو پھر ہمیں اصحاب صفہ کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا ہمیں نظر آتا ہے. ان کے خصائل جسے مل جاتے ہیں وہ صوفی کہلانے لگتا ہے. لیکن حقیقتاً صوفی کون ہوتا ہے؟ میں صرف ایک جملہ اس حوالے سے جو حضرت سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ تربیت گاہ ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ ذرا یہ دیکھیے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس کے دل کا آئینہ فرمائے کہ ایسا صاف ہو کہ وہ خود کو ہر ایک سے کمتر سمجھے اور سب کو خود سے افضل سمجھے، صوفی وہی ہوتا ہے. یعنی آپ یوں لے لیجیے کہ صوفی اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا کہ جس وقت اس کے مزاج میں عاجزی اور انکساری نظر آئے. یعنی کسی ایک کو بھی اپنے آپ سے کمتر نہیں سمجھنا. اچھا، اس کا ایک خوبصورت مظہر آپ کی ذات سے بھی نظر آئے. 1,80,000 تو خلفاء ہیں، مریدین، متقدین، متوسلین، کتنی بڑی مجلس، بہت بڑی تعداد، ان کے درمیان بیٹھے ہیں، اتنا بڑا مقام ہے اور انہی سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرا عیب بتاؤ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اتنے بڑے مسند پر فائز شخص کے ذہن میں یہ بات پیدا ہونا کہ جناب مجھ میں بھی عیب ہو سکتا ہے، یہ خود کتنا بڑا کمال ہے. یعنی آج اگر مثال کے طور پر چند مرید کسی کو ہو جائے، وہ اپنے آپ کو غوث الوقت سمجھنے لگتا ہے، بجائے اس کے کہ 1,80,000 جن کے خلفاء ہوں وہ بیٹھ کے یہ فرمائیں ان سے پوچھیں کہ مجھے میرے عیب بتاؤ. اللہ اکبر. اب جن کی تربیت فرما رہے ہیں وہ بھی کتنے پاکیزہ ہیں. ان میں سے ایک نے کہا کہ حضرت میں آپ کا ایک عیب جانتا ہوں. اچھا، وہ کیا؟ آپ فوراً متوجہ ہو گئے اور کہا کہ بتاؤ میرا عیب کیا ہے. کہا آپ کا عیب یہ ہے کہ آپ ہم جیسے گناہگاروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اللہ، یعنی آپ ہم جیسے کمتر لوگوں کو اپنی صحبت عطا کرتے ہیں. اللہ، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ آپ کی شان ہی بیان کر. بالکل ٹھیک. لیکن اس وقت کہ آپ کی شان نشان نہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، لیکن آپ کرم فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان جلوہ ہوتے ہیں. آپ کی آنکھوں میں تصوف کی کیسی تربیت کا، آپ جو ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ کہتے ہیں نہیں میں تو تمہارا خادم ہوں، میں تو خلق کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا. یہ آپ کی عاجزی کی کیفیت دیکھی. پھر اسی عاجزی میں جب قناعت کا رنگ داخل ہوتا ہے تو پھر آپ اس کی کیفیات کو دیکھیں. آپ نے بھی اس بات کو ذکر کیا کہ آپ نے کبھی اپنے پاس 2 قمیصیں نہیں رکھی. ایک قمیض آپ جو ہے ہمیشہ رکھا کرتے اور جب وہ میلی ہو جاتی تو آپ نہر میں اتر جاتے اور نہر میں اترنے کے بعد اسے وہیں دھو لیتے. اور جب گیلی قمیض کے ساتھ باہر تشریف لاتے کچھ دیر دھوپ میں کھڑے رہتے، اپنا لباس سکھاتے اور اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے. کتنا بڑا فرق آ گیا. آپ یہ دیکھیے 6 صدی ہجری کی بات ہے اور آج ہم جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں 15ویں صدی ہجری میں مطلب بیٹھے ہیں. کتنا فرق آ گیا ان 7-8 مطلب یہ 8-9 صدیوں میں کہ آج اگر کوئی بڑی گاڑی سے نہ اترے، 2.5 فٹ اونچی گاڑی سے نہ اترے تو اسے لوگ پیر تسلیم نہیں کرتے. اور یہاں یہ دیکھیے کہ ولایت تقسیم کرنے والے کی کیفیت کا عالم یہ ہے کہ آپ نے اس قدر قناعت کو اختیار کیا. اوروں کی مدد، جیسے کہ آپ نے خدمت خلق کی بات کی تو ایک تصور جاتا ہے کہ بھئی یہ خلق میں صرف انسان مراد لیے جاتے ہیں، خدمت انسانیت کی بات ہے. یہ وہ ہے کہ جملہ مخلوقات پر مہربان، جناب انسانوں کے ساتھ تو جو ان کا معاملہ ہے وہ ہے ہی. آپ یہاں تک دیکھیے کہ وہ کوڑ اور برس کے مرض میں مبتلا لوگ جن سے جو ہے کوسوں دور رہنا اپنے لیے عافیت تصور کرتے ہیں، آپ خود اپنے گھر سے ان کے لیے کھانا تیار کروا کے ان کوڑ کے مریضوں کے پاس جا کر بیٹھتے، اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کر انہیں کھلاتے اور پھر ساتھ کیفیت کا عالم یہ دیکھیے، عاجزی دیکھیے کہ انہی سے اپنے لیے دعا کروا رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ آپ کی شخصیت کا ایک ایسا خوبصورت وقار ہمیں نظر آتا ہے. پھر آپ یہ ایک اور جانب نظر کیجئے، اس امت کے جو عمر رسیدہ افراد ان کے ساتھ جو آپ کا ایک خاص شغف ہے، جب کسی محلے سے گزرتے ہیں اور وہاں آپ کو کوئی باریک سفید داڑھی والے بزرگ اور عمر رسیدہ کوئی شخصیت نظر آ جاتی ہے تو آپ اس محلے کے نوجوانوں کے پاس جاتے ہیں اور انہیں نصیحت کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان سناتے ہیں. سنن ترمذی کی حدیث ان کو سناتے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اگر کسی عمر رسیدہ شخص نے عزت کی
جس نے عزت کی اللہ رب العزت اس کے بڑھاپے میں اس کی عزت کے لیے کسی کو معمور فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت بات ذکر کی۔ وہ کیا؟ کہا کہ اگر کوئی شخص عمر رسیدہ فرد کی عزت اس لیے کرتا ہے کہ وہ مجھ سے عمر میں زیادہ ہے اس لیے اس کی عبادت مجھ سے زیادہ ہے، اور وہ مجھ سے پہلے اسلام لے کر آیا، کہا اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس کی عمر میں برکت قائم فرما اللہ دیتا ہے۔ اکبر۔ اور ایک بات اور خاص طور پہ دیکھیے، میں تو حیرت زدہ ہوں، یعنی اب اگر آپ صرف اس اسٹریچر کو اٹھا لیں کہ صرف تصوف کی دنیا کی بات اگر آپ کر لیں یا علمی مقام کسی بھی ایک مقام کو اٹھا کے آپ بات کر لیں، ایک جم غفیر جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے، اب اس کے بعد وقت نکالنا، اور پھر وقت بھی ایسا نکالنا، آپ سوچئے جب میں مطلب ان باتوں کو پڑھ رہا تھا خدمت خلق میں کہ جا کے لکڑیاں جنگلوں سے کاٹنا، پھر بیواؤں کو دے کے آنا، مساکین کو دے کے آنا، پانی تک ان کے گھروں پر دے کے آنا، یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں کیفیت یہی ذکر کی گئی کہ آپ اسفار سے جب واپس آ رہے ہوتے ہیں نا آئے ہے، تو آپ خود ہی لکڑیاں جمع کر کے کندھوں پر رکھنے لگ جاتے آئے ہائے ہائے، ہیں۔ اب جب شیخ یہ کام کر رہا ہے تو سارے مریدین بھی وہ آئے کام کر ہائے جاتے ہائے، ہیں۔ سبحان اب جب وہ واپس آ رہے ہوتے تو محض ایک کندھے پر لکڑیاں نہیں ہوتی تھی، سارے مریدین کے کندھوں پر لکڑیاں، سارے ہی کندھوں پر، سارے ناداروں اور مسکینوں کے گھروں میں خود بخود انتظام ہو جاتا ہے، ان کے گھر میں آگ جل جاتی ہے اور ان کے گھر میں راشن کا خود بخود اللہ انتظام بات آگے بڑھاتی ہے۔ بالکل وہ بات ہو گئی کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر ہو رہی ہے، سرکار علیہ السلام اپنے دست مبارک سے اینٹیں اٹھا کے رکھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے پھر کون سے صحابی ایسے ہیں جو پیچھے رہیں